جی دوستو، یہ جو راڈو گھڑی ہے جو بڑی زمانہ قدیم سے مشہور ہے، اور اس میں طرح طرح کی بڑی بڑی قیمتی گھڑیاں آتی ہیں، لوگ اپنی کلائی پہ باندھتے ہیں، اور بڑی مشہور کمپنی ہے راڈو کے نام سے۔ راڈو گھڑی کے بعد بہت سی چیزیں راڈو کمپنی نے بنانا شروع کر دی تھی۔ راڈو فینز یعنی کہ چھت پہ چلنے والے پنکھے، اور راڈو کے جو گیزر ہیں وہ بنے ہیں، اور راڈو کے پیڈسٹل فین بنے ہیں۔ کیونکہ الیکٹرانک سے میرا تعلق ہے، تو جو چیزیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں میں وہی ڈسکس کروں گا۔ تو کیا دوستو آپ جانتے ہیں کہ راڈو گھڑی کا جو مالک ہے، جس نے فرسٹ ٹائم راڈو گھڑی بنائی تھی، اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ کون تھا، اس کی زندگی کیسی تھی، کس وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک گھڑی بناؤں گا اور اس کا نام راڈو رکھوں گا، اور میں اس کو اتنا معیاری بناؤں گا، اتنی اچھی بناؤں گا کہ اس کا مطلب اس کمپنی کا یا میری گھڑی کا نام عمر رہے۔ تو راڈو بیسیکلی ایک لڑکا تھا جو کہ اسٹوڈنٹ تھا، اس کی ایک چھیڑ تھی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بچے کالج اسکولوں میں کام کرتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی بچے ان کا نک نیم رکھ لیتے ہیں، ان کوئی چھیڑ بنا لیتے ہیں، تو اس کا بھی نام راڈو تھا۔ راڈو اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ ہر کسی کے بستے سے پنسل، ربٹ، جو بھی اس وقت کے لحاظ سے جو اسکول ایسیسری میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، وہ بڑی مہارت سے نکال کے رفو چکر ہو جاتا تھا، تو اس لیے اس کا نام انہوں نے راڈو رکھا تھا کہ یہ بڑی مہارت سے لوگوں اپنے جو ساتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی پاکٹ سے، ان کے بستے سے، ان کے بیگ سے چیزیں نکال لیتا ہے۔ تو ایک لڑکا تھا، اس کو اپنے والد نے ایک گھڑی لا کے دی، بلّہ کون سی تھی، تو وہ اس نے بیگ میں رکھی اور اسکول لے گیا کہ میں ششکا ماروں گا اسکول میں جا کر، اپنے دوستوں کو دکھاؤں گا کہ میرے والد نے مجھے یہ گھڑی دی ہے۔ تو وہ جو لڑکا راڈو تھا جس کی چھیڑ بنی ہوئی تھی، اس نے مہارت سے وہ گھڑی نکال لی اور چھپا لی اپنی جیب میں۔ اب اس نے اپنے ٹیچر کو جا کے بتایا، اپنے ٹیچر کو جو کلاس ٹیچر تھا اس کو جا کے بتایا کہ استاد محترم، میری یہ بیگ سے گھڑی جو کہ بڑی بیش قیمتی تھی، میرے والد صاحب نے باہر کسی ملک سے لائی تھی، تو وہ چوری ہو گئی۔ اچھا تھوڑا سا ایڈ کریں کہ راڈو جو گھڑی ہے، جو کمپنی ہے، یہ کون سے ملک کی ہے؟ تو جرمنی کی یہ کمپنی ہے راڈو، آئی تھنک، جہاں تک میری نالج ہے۔ تو جرمنی سے بیٹر جاپان سے بیٹر کچھ اور ممالک ایسی چیزیں بناتے ہیں۔ تو استاد نے ایسا کیا کہ کلاس کے چند ہی بچے تھے، اس راڈو سمیت ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اپنا اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر لو، اور انہوں نے تلاشی کی تو اس لڑکے راڈو کے جیب سے گھڑی نکل آئی۔ اب انہوں نے جس کی گھڑی تھی اس کے حوالے کر دی، لیکن کسی کلاس کے بچے کے سامنے اس راڈو لڑکے کا ذکر نہیں کیا، بتایا نہیں۔ تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے اتنا برا کام کیا، لیکن میرے استاد نے میری عزت، میرا احترام، میرا بھرم رکھا، وہ کسی کو بتایا نہیں۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں چوری جیسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں گھڑی بنانے کا ہی کام کروں گا، میں ایسی گھڑی بناؤں گا کہ جس کا نام تا قیامت تا دنیا رہے گا۔ تو اس نے پھر تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ کسی قابل بنا، تھوڑا سمجھدار بنا، تو اس نے راڈو گھڑی خود سے بنائی، جو کہ آج دن تک راڈو اور رولیکس گھڑیاں جو کہ اسی کمپنی سے بنتی ہیں، راڈو اور رولیکس ایک ہی کمپنی سے بنتی ہیں، اپنا اپنا معیار، اپنا اپنا نام ہے۔ تو وہ راڈو کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کا نام راڈو اسی لیے رکھا کہ میرا نک نیم یا میری چھیڑ تھی، تو میں نے کہا اس سے پہچان اچھی بنے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں کامیاب ہو گیا، ایک بہت بڑا میں نے فنکشن منعقد کیا، تو اس میں میں نے تمام تر اپنے علاقے کے جو سرکردہ، جو ماہر، جو قابل تعلیم لوگ تھے ان کو دعوت دی، تو اس میں میرے وہ ٹیچر بھی آئے۔ تو میں نے ان کے پاس گیا تو میں نے ان کے کندھے پہ دستک دی، میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تھپایا، اور تھپانے کے بعد ان سے پوچھا کہ محترم کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں؟ تو میرے استاد نے میری طرف دیکھا اور بڑی غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ میری نظر کمزور ہو چکی ہے، عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، تو میں آپ کو نہیں پہچان سکا، آپ کون ہیں؟ تو وہ جو راڈو کمپنی کا مالک ہے وہ کہتا ہے میں نے کہا یاد کریں استاد محترم، جب بچپن میں ہم اسکول کلاس میں ہم بیٹھے تھے تو میں نے ایک لڑکے کی گھڑی چھپا لی تھی، تو آپ نے بڑی مہارت سے میری عزت کا بھرم رکھتے ہوئے ہم سب
کلاس کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کیا اور ہماری جیبیں تلاش کرنا شروع کر دی، تو میں ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا کہ آج تو میں نے پکڑے جانا ہے، اتنی قیمتی چیز میں نے کسی کی چرائی ہے۔ لیکن آپ نے میری جیب سے گھڑی نکالی، جس کی تھی اس کو واپس کر دی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، کچھ نہیں کہا کہ کس سے نکلی ہے، کیوں نکلی ہے۔ تو میرا برہم رات اس دن میں نے عہد کیا کہ آج کے دن میں چوری جیسا کوئی عمل نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ گھڑی ہی بناؤں گا۔ تو میں نے اتنی بہترین اور اتنی زبردست گھڑی بنائی ہے کہ آج اس کی کامیابی کی شان میں منعقد محفل میں آپ کو دعوت دی ہے۔ تو کیا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ تو راڈو کے جو استاد تھے انہوں نے کہا جی بالکل مجھے وہ واقعہ یاد ہے، لیکن جو تمہیں نہیں پتا وہ بھی میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں نے پوری کلاس کو دیوار کی طرف کھڑا کر کے آنکھیں بند کروا کے ان کی جیبیں چیک کر رہا تھا کہ گھڑی کس کے پاس ہے، تو اس وقت میری بھی آنکھیں بند تھیں، میں نے بھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کس کی جیب سے گھڑی نکلی ہے۔ تو دوستو یہ سٹوری آپ دوستوں کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب جو استاد ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ ایسے ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو معیار بھی سکھائیں، اپنے اسٹوڈنٹ کی برہم بھی رکھیں، ان کو اخلاقات بھی سکھائیں، ان کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جو اچھائیاں جو برائیاں ہوتی ہیں علم کے ساتھ ساتھ وہ بھی بتائیں، ان کا جو بھرم ہے وہ بھی بنائیں، ان کو عزت احترام سکھائیں، ان کو محفل کے آداب سکھائیں، غلطی پہ ان کو سب کے سامنے رسوا ذلیل کرنے کے بجائے ان کی غلطی پہ پردہ ڈال کر ان کو اپنی جگہ ان کی اس غلطی اس خطا پہ ان کو سمجھایا جائے، تو بڑے ہو کر یقیناً وہ راڈو جیسی گھڑی بھی بنا سکتے ہیں، اور تھامس جیسا جس نے بلب ایجاد کیا تھا وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تھامس کی کیا ہسٹری ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ تھامس جو ایک انگریز تھا اس نے کیسے بلب ایجاد کیا تھا اور اس کی ہسٹری کیا تھی۔ آج تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔